خالد بن والد خالد بن الولید ایک مشہور مسلم جرنیل تھے جنہوں نے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ جزیرہ نمائی عرب میں 592 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ اسی قبیلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اپنی عسکری صلاحیتوں کے لیے مشہور، خالد بن الولید ابتدائی اسلامی دور میں کئی لڑائیوں اور مہمات میں ایک اہم شخصیت تھے۔ خالد بن الولید ابتدا میں اسلام کے مخالف تھے اور احد کی جنگ سمیت متعدد لڑائیوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ تاہم 628 عیسوی میں معاہدہ حدیبیہ پر دستخط ہونے کے بعد عبد رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اس کے سب سے وفادار اور ہنرمند فوجی کمانڈروں میں سے ایک بن گئے۔ حضرت خالد کا اسلام قبول کرنا تاریخ اسلام کا ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ ایک زبردست جنگجو کو لا کھڑا کیا۔ خالد بن الولید کی عسکری صلاحیتوں کو ردہ کی جنگوں میں استعمال کیا گیا جو پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ہوئی تھی۔ ردہ جنگیں مسلمانوں اور مختلف عرب قبائل کے درمیان لڑی جانے والی لڑائیوں کا ایک سلسلہ تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کو ترک کر دیا تھا۔ خالد بن الولید نے ان جنگوں میں اہم کردار ادا کیا اور ان کی حکمت عملی اور حکمت عملی مسلمانوں کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ ردہ کی جنگوں کے بعد خالد بن الولید نے کئی دوسری لڑائیوں میں مسلم افواج کی قیادت کی، جن میں جنگ موتہ اور جنگ حنین شامل ہیں۔ تاہم ابتدائی اسلامی دور میں ان کی سب سے اہم شراکت موتہ کی جنگ میں ان کا کردار تھا، جہاں انہیں اس کے سابق کمانڈر زید بن حارثہ کی موت کے بعد مسلم فوج کی کمان سونپی گئی تھی۔ جنگ موتہ میں حضرت خالد بن الولید نے 3000 مسلمانوں کی ایک چھوٹی فوج کی قیادت ایک بہت بڑی بازنطین فوج کے خلاف کی۔ تعداد سے زیادہ ہونے کے باوجود خالد بن الولید نے کئی اختراعی حربے استعمال کیے اور بازنطینیوں کو پیچھے ہٹنے سے پہلے 3 دن تک روکنے میں کامیاب رہے۔ جنگ میں ان کی حکمت عملی اور بہادری نے انہیں سیف اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ حضرت خالد بن الولید کی عسکری صلاحیتوں کا مزید مظاہرہ جنگ حنین میں ہوا، جہاں انہوں نے مسلم افواج کو عرب قبائل کے ایک بڑے اتحاد کے خلاف فیصلہ کن فتح دلائی۔ جنگ میں ان کی حکمت عملی اور حکمت عملی مسلمانوں کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کرتی تھی، اور جنگ کا مال غنیمت مسلم فوج اور ان کے حامیوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ خالد بن الولید کی فوجی قابلیت کو ان کی موت کے بعد بھی تسلیم کیا جاتا رہا۔ انہیں اسلامی تاریخ کے عظیم ترین جرنیلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور انہیں اکثر خدا کی تلوار کہا جاتا ہے۔ ان کی میراث مسلمانوں کو متاثر کرتی رہی ہے، اور ان کی حکمت عملیوں اور حکمت عملیوں کا پوری تاریخ میں فوجی کمانڈروں نے مطالعہ کیا اور ان کی تقلید کی ہے۔ آخر میں خالد بن الولید ایک قابل ذکر فوجی کمانڈر تھے جنہوں نے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی فوجی ذہانت اور قائدانہ صلاحیتوں نے مسلمانوں کو کئی فتوحات دلانے میں اہم کردار ادا کیا، اور ان کی میراث آج بھی مسلمانوں کو متاثر کرتی ہے۔